السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزہ کی حالت میں اگر آپ کو الٹی آ جائے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ سر میں تیل لگا لیا، روزے کا کیا حکم ہوگا؟ آپ نے ناک میں کوئی دوائی ڈال لی، دارو کے کچھ قطرے ڈال لیے، کیا روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ لپسٹک لگانے سے کیا حکم ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جانیں کہ حیض آ جانے سے کیا روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ اب کس ٹائم پر حیض آئے تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو الٹی آ گئی ہے اور الٹی چاہے آپ کو 10 بار آئی ہے، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، الٹی چاہے 10 بار آئی ہے، پوری بالٹی بھر گئی ہے لیکن خود بخود آئی ہے، آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سر میں تیل ڈالنے سے، سر میں تیل کو تھوڑا سا وہ ورک کرنے سے، جیسے وہ مساج کرتے ہیں، مالش کرتے ہیں، روزہ آپ کا بالکل فاسد نہیں ہوگا۔ اور ناک میں دوائی ڈالنے سے آپ کا روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اس بات سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے، بچنا اس بات سے کہ روزہ کی حالت میں آپ نے ناک میں کوئی بھی دوائی نہیں ڈالنی۔ اور لپسٹک لگانے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ نے لپسٹک لگا لی، اگر تو اس کے ذرات آپ کے منہ میں محسوس ہوئے، گلے تک چلے گئے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر لپسٹک لگانے سے ذرات منہ میں، گلے میں نہیں جاتے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ لپسٹک روزہ کی حالت میں نہ لگائیں، احتیاط کریں۔ اب حیض کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اکثر خواتین میں یہ بات فیمس ہے، مشہور ہے کہ اگر زوال سے پہلے آپ کو مینسز آ گئے، حیض آ گیا تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زوال کے ٹائم کے بعد آپ کو مینسز آئے، حیض آیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب مینسز آ جائے، جب حیض آ جائے، بھلے وہ روزہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اور جتنے دن وہ ناپاکی میں رہنا ہے آپ کا کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ اب بعد میں عید کے بعد آپ نے ان کی قضا کر لینی ہے، 5، 7، 10 جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹے، آپ نے ان کی قضا کر لینی۔ یہ ایک بڑے ضروری مسائل ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ الٹی کی صورت میں، تیل لگانے کی صورت میں، ناک میں قطرے ڈالنے کی صورت میں، لپسٹک لگانے کی صورت میں، اور حیض آنے کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان پاک کے خوب فیضان سے مالا مال فرمائے۔